الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت سر مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توصیف میں ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں مرفوع ہے، روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک عظیم تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم الحامتی، پیارے آقا علیہ السلام کا سر مبارک عظیم تھا۔ سر کی بزرگی فور عقل اور جواد فکر کی اس بنا پر دلیل ہے کہ سر جو ہر دماغ کا حامل ہوتا ہے، یہاں پر سر کو عظیم کہنے سے کوتاہی اور اس کی چھوٹائی کی نفی کرنا مقصود ہے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعضاء و جوارح میں جو اعتدال کی رعایت کی گئی ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو چہرہ انور کے باب کے اندر ہم نے جو اس کا درس دیا، پہلا درس جو تھا، اس میں ہم نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے تمام جوارح اور اعضاء جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے اندر اعتدال تھا، ان کے اندر اعتدال مقصود تھا، ہر چیز اعتدال والی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز بڑی طویل ہے تو کوئی چیز کم ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب کریم ہیں، کائنات میں سب سے حسین ہیں، کیونکہ یہ رب کے محبوب ہیں، اللہ عز و جل کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں، حبیب کبریاں ہیں۔ ان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن جمال پر بھی فائق ہے، کیونکہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حسن جمال ظاہر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم نے حدیث آپ کو پہلے بیان کی گئی، کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جو حسن ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حسن ظاہر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن مبارکہ، اس کی تعریف اور توصیف کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بے انتہا آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں۔ سینہ مبارکہ پر آیات مبارکہ ہیں، آنکھوں مبارکہ پر آیات مبارکہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک، گفتگو مبارکہ پر آیات مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو قرآن کریم فرقان حمید ہے، جیسا کہ ہم ایمان والوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق وہ تو کلو قرآن ہے، پورا کا پورا قرآن حضور کے اخلاق ہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ اب منہ مبارکہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال یعنی نرم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارکہ کے حوالے سے جو ہے کئی روایات نقل ہیں، شمائل ترمذی کے اندر بھی اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ کرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بال مبارکہ جو تھے وہ گھنگرالے بھی تھے اور سیدھے بھی تھے، یعنی ایسا نہیں کہ سارے بال بہت زیادہ گھنگرالے ہوں یا بہت زیادہ سخت ہوں یا بالکل نرم ہوں، ہم نے جیسا کہ پیچھے قاعدہ بیان کیا کہ اعتدال تھا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی زلف مبارکہ کے معاملے میں بھی اعتدال تھا۔ زلفوں کی لمبائی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، دوسری روایت میں کانوں تک، اور تیسری روایت کے بموجب کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے علاوہ کندھوں یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ ان سب روایتوں میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے، یا پھر بال ترشوانے سے پہلے اور بعد میں ان میں اختصار و طول ہوتا تھا۔ یعنی جہاں اختصار ہے کہ حضور کے بال کم ہیں تو وہاں علماء فرماتے ہیں یا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارکہ ترشوا رہے ہیں تو وہ کم ہو رہے ہیں، تو یہاں پر اختصار والی بات کی گئی ہے، اور جب وہ بال مبارکہ آقا علیہ السلام نہیں ترشوا رہے تو پھر یہ بال مبارکہ طویل ہیں۔ مواہب اللدنیہ میں ہے اور موافق البحر مجمع البحار میں بھی یہ مذکور ہے کہ جب بالوں کے ترشوانے میں طویل وقفہ ہو جاتا تو بال لمبے اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔
اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے، مونڈواتے نہ تھے، لیکن حلق یعنی مونڈوانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج و عمرے کے مواقعوں کے سوا بال نہیں مونڈواتے تھے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں، اور سر کے بالوں کا چھوڑنا سنت ہے، یعنی ان کو بڑھانا، زلف مبارکہ رکھنا یہ سنت ہے۔ زمانہ قدیم سے عربوں میں یہ عادت تھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ بالوں کی نگہداشت کی جائے، یعنی تیل اور کنگھی وغیرہ ہوتی رہنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں کثرت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کسی کے پر گندہ اور ابتر بال دیکھتے تو کراہت فرماتے کہ تم میں سے کسی کو وہ نظر آیا ہے، اشارہ شیطان کی طرف ہے۔ اپنے آقا علیہ السلام کو بال مبارکہ اگر کوئی زلف مبارکہ رکھتا ہے تو پھر ان کے مطابق رکھے، ان میں تیل بھی لگائے، ان کو کنگھی بھی کرے، ان کو سوار کے رکھے، ورنہ زلف مبارکہ اگر ایسے ہی کوئی شخص رکھے گا تو سامنے والا جب دیکھے گا کہ یار بال ایسے بکھرے ہوئے ہیں، عجیب حالت ہوئی ہے، کنگھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا دل عجیب ہوگا، تو اس طرح سنت سے اس کا جو ہے نا وہ دل ہٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جب زلفیں رکھیں، آپ جب بال رکھیں، زلف مبارکہ رکھیں، تو پھر ان کو جب آپ رکھیں تو سنت کے مطابق ہی رکھیں، کہ جب کوئی دیکھے تو اس کا بھی جی چاہے یار میں بھی زلفیں رکھوں، میں بھی حضور کی سنت پر عمل کروں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بنے سورے اور لمبے بالوں والوں سے بھی کراہت فرماتے تھے۔ اعتدال اور درمیانہ روی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ جو کوئی بالوں میں تیل کنگھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بالوں کا ترشوانا بہتر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سر کے بالوں کو اس وقت سے دشمن جانا ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر بال کے نیچ میں جنابت یعنی ناپاکی ہے، ورنہ ہر اہل زمانہ خصوصاً مشائخ و زہداء و عبادہ میں بالوں کے ترشوانے کا جو رواج ہوا ہے، اس کی بظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ یا تو بالوں میں تیل و کنگھی کی استطاعت نہ رکھتے تھے یا انہیں اس کی فرصت نہ ملتی تھی، یعنی ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالوں کے اندر ان کی نگہداشت کر سکیں، ان کو تیل کنگھی وغیرہ کر سکے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، علم دین کا پڑھنا، علم دین کی تشریحات ان کو لوگوں تک، امت تک پہنچانا، قرآن کی تعلیم کو سمجھنا ہمارے وقت کے جتنا آسان تھوڑی تھا کہ ہم آج ڈیجیٹل چیزوں کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھ رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو جان رہے ہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سنت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ گنجے رہا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ بالوں کی تہہ کے اندر نیچے کیا ہے، جنابت ہے، ناپاکی ہے، تو اس لیے میں اس سے بچتا ہوں۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا زہد و تقوی کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ ہمارا درس سیرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل ہوگا تو پھر درس سیرت صحابہ کرام علیہ رضوان ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ آپ دیکھنے سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہمارے ٹک ٹاک چینل، ٹک ٹاک پر جو آئی ڈی ہے علی ذبیح اللہ کے نام سے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ فالو کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمایا کریں۔ اور اس کے بعد آپ کس موضوع پر اس کے علاوہ سننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے، یا آپ کے کوئی شرعی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی علماء سے پوچھ کر قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر ہم آپ کو ان کے جوابات دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔